اب یہ مرحلہ ہے موت کے، پھر اگلا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے موت کے بعد کا مرحلہ. وہ ہے کیا؟ وہ ہے قبر کی زندگی. قبر کی زندگی جو ہے، عثمان رضی اللہ عنہ اکثر قبرستان جب جایا کرتے تھے اور قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اتنا رویا کرتے تھے کہ رو رو کے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو کچھ صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ آخرت کا تذکرہ سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کا تذکرہ ہوتا ہے اور قبر کو دیکھ کے روتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں پکڑا گیا اس کی آگے بھی پکڑ ہوگی. تو اس لیے قبر جو ہے، اب اگلا مرحلہ کیا ہے قبر کا. پہلی چیز ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائے، زبان پہ کلمہ جاری ہو. دوسری ہماری ضرورت کیا ہے کہ جب قبر میں ہم سے سوال کیے جائیں گے، 3 سوال ہوں گے، تو ہمیں ان 3 سوالوں کا جواب صحیح ہونا چاہیے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے. تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب آپ سوچئے سبحان اللہ، یہ 3 اتنے اہم سوال ہیں مرنے کے بعد. کیا آج تک ہم نے کوئی بیٹھ کے سوچا کہ ہم سے جب یہ سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تو کیا ہم نے اس چیز کی تیاری کی ہے؟ جب تم سے سوال ہوگا اور ہم سے سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے، اسلام ہمارا دین ہے، تو کیا ہم نے یہ تیاری کی ہے کہ ہم اس کی تیاری کر کے جائیں؟ اب دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہم اس لیے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے جو الٹیمیٹ ڈگری ہے وہ ہمیں مل جائے. اس کے لیے ہم 16 سال 18 سال کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ 18 سال کی ایجوکیشن بچپن سے لے کے جب 18 سال ہم پورے ایجوکیشن میں گزارتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی کتاب ہمیں اس چیز کی تیاری کے بارے میں نہیں بتاتی کہ جب قبر میں تم سے 3 سوال ہوں گے تو اس وقت ان 3 سوالوں کی تیاری کیسے کرنی ہے. ہمیں اپنی زندگی کی تیاری کی تو فکر ہے، لیکن قبر میں جو 3 سوال ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی چیز نہیں بتا دی. اس کی تیاری ہم نے خود کرنی ہے. اب یہ چیز ہمیں خود سے کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول میں لے کر آئیں کہ جہاں پر اللہ کی بات ہوتی ہو، جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں پہ اللہ کے رب ہونے کے بارے میں بات ہوتی ہو، تاکہ ہم جتنا سنیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے، جتنا اس بارے میں پڑھیں گے، جتنا اس بارے میں سیکھیں گے، جتنا اس بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، اتنا ہی ہمارے دل میں یقین آئے گا. کیونکہ وہاں پر صرف رینڈملی ہر بندہ نہیں بس زبان سے بول دے گا. کیونکہ یہ تو بیسک سوال ہے نا. آج اگر میں آپ سے پوچھوں تو گریڈ 2 کا بچہ بھی بتا دے گا کہ رب کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قبر کے اندر ہر بندہ نہیں بتا سکے گا. جس نے ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر مقصد بنا کے چلا ہوگا اور اس کے اوپر فوکس کیا ہوگا، ان چیزوں کو سیکھا ہوگا، بار بار اپنے شعور کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس چیز پہ یقین دلاتا رہتا ہوگا، تو وہی شخص ہوگا جس کو توفیق ملے گی کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے سکے. تو 3 سوال ہو گئے قبر کے. پہلی چیز کیا ہے؟ موت کے وقت لا الہ الا اللہ. دوسری چیز قبر کے 3 سوال. اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جب سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب سب کو اٹھایا جائے گا، اس وقت 5 سوال کیے جائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے فرمائے ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے. کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ تم نے زندگی کہاں گزاری؟ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اللہ کی امانت ہے، اللہ نے کسی مقصد سے دی ہے. اگر اس زندگی کو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق گزارا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا، آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیا، تو یہ ساری زندگی اگر ہم نے خوشیوں میں بھی گزار دی تو آخرت میں ناکامی ہوگی اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی. تو پہلا سوال زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری. اب دیکھا جائے تو جوانی بھی زندگی کا حصہ ہے، جوانی کو زندگی سے باہر تو نہیں ہے نا، لیکن جوانی کے بارے میں خاص طور پہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جوانی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انسان کے پاس فزیکل انرجی بھی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ بھی انسان بہت تیز ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، انسان کے پاس فائنینشیل بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو تمام چیزیں انسان کے پاس پیک پہ ہوتے ہیں جوانی میں. وہ جوانی اگر آپ نے اللہ کے دین کے لیے نہیں لگائی اور اللہ کی اطاعت میں نہیں لگائی تو وہ جوانی بھی قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو کیوں ضائع کر دیا. کیونکہ اسپیسیفکلی یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اور جوانی کا جو ہے سوال کیا جائے گا. تیسرا سوال مال کیسے کمایا، رزق حلال کا بھی سوال ہوگا. آج
تو بس مال کے نشے میں لوگ کیا کرتے ہیں, بس مال چاہیے, حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بس مال زیادہ چاہیے, کیونکہ زیادہ کی حوث اور لالچ اتنی زیادہ ہے کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ حلال کمانا ہے کہ حرام کما رہے ہیں. اس کا بھی سوال ہوگا کہ مال تم نے کیسے کمایا, اور پھر اگلا سوال کیا ہے, مال کہاں خرچ کیا. کمایا تو حلال طریقے سے تھا, خرچ کر دیا حرام جگہوں پہ, اپنی عیاشیوں پہ لگا دیا, تو اس کا بھی سوال ہوگا. اور پانچواں سوال کیا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا. آج کے دور میں خاص طور پہ, ویسے تو سارے دور میں ہی یہ چیز بالکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن آج کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے اگر آپ کو کسی چیز کو ڈھونڈنا ہے, اس کے بارے میں پڑھنا ہے, تو آپ کے پاس آپشن کیا ہوتے تھے, کسی لائبریری میں جائیں گے, کسی علم والے کے پاس جائیں گے, سیکھیں گے, تو تھوڑی محنت کرنی پڑتی تھی, مشقت کرنی پڑتی تھی. آج تو مسٹر گوگل نے ہر چیز ہی ایکسیسیبل کر دی, جو چیز آپ نے ڈھونڈنی ہے جسٹ گوگل اٹ, گوگل کیا مل گئی. اب اتنی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے کہ ہر انسان کے پاس انفارمیشن ہے. تو قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ اب اتنا ساری جو انفارمیشن اویلیبل ہے اور علم ہے, جو کچھ تم پڑھ رہے ہو, جو کچھ تم شیئر کر رہے ہو, اسلامک پوسٹ آتی ہیں شیئر کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, شیئر کرنی چاہیے, لیکن وہ کیا ہو رہا ہے کہ سب چیزیں جو آپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ سیکھ بھی رہے ہیں, آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں, اور جو چیز آپ نے پڑھی, جو علم آپ نے حاصل کیا, قیامت کے دن سے سوال ہوگا کہ جب تم نے پڑھا تھا اور جب سیکھا تھا تم نے خود کتنا عمل کیا. تو پانچواں سوال کیا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا.